ہاں عوام اگر چاہیں گے، خواہ عوام کا ایک بہت محدود طبقہ، وہاں پر آج بھی خودکشی کی جو شرح ہے وہ سب سے اوپر ہے. باقی سارے کی ساری 18 کروڑ آبادی اس وقت ناخوش ہے. جی میرا آپ سے سوال تھا کہ ابھی جو ریسنٹلی پلین کریش ہوا ہے اور جس طرح ہمارے یہاں پہ میڈیا اویئرنیس آ رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آگے جو رسپانسبل ہو گئے ان کو سزا ملے گی، جو اریسٹ ہوئے ان کو سزا ملے گی؟ مطلب جی شاہ صاحب، کوئی ہے امکانات اس بات کے؟ ابھی تو میرا خیال ہے کمیشن بنا ہے، اس میں بھی کافی کنٹروورسی ہے کہ پی سی او جج اس کے اندر ہیں، پھر ایک پولیس کے سینئر آفیشل ہیں جن کا غالباً تعلق نہیں ہے ان چیزوں سے. بہرحال آج تک یہاں پتہ تو نہیں لگا کہ کیوں کوئی کریش ہوتا ہے یا کوئی حادثہ ہوتا ہے. اگر کل کو کوئی معجزہ ہو جائے، پتہ لگ بھی جائے، تو میرے خیال ہے کوئی چھوٹا موٹا آدمی اندر ہو جائے گا. بہرحال کرائم یہی بتاتے ہیں کہ یہ بیل بھی منڈے نہیں چڑھے گی، یہ کسی طرف نہیں جائے گی، یہ تحقیقات ایک وشس سرکل ہے، اسی میں گھومتی رہیں گی، کیونکہ یہ سارے کا سارا نظام ایک چیز پر قائم ہے، اور وہ چیز ہے کرپشن. کرپشن میں ایک کرپٹ دوسرے کرپٹ کو سپورٹ کرتا ہے، اور یہی اس نظام کی بقا ہے. جب تک یہ نظام رہے گا اس طرح کی تحقیقات کبھی قیامت تک سامنے نہیں آ سکتی. ہاں عوام اگر چاہیں گے، خواہ عوام کا ایک بہت محدود طبقہ، سول سوسائٹی باہر نکلے، بار بار ایک ہی بات کا تقاضا کرے کہ یہ جتنے ایئر کریشز پچھلے کچھ عرصے میں ہوئے ہمیں اس کے بارے میں ڈیٹیلز فراہم کی جائے، اور تحقیقات کے نتائج طلب کرے، تقاضا کرے، پھر جا کے. یہ ایسے ایک دن میں ترقی نہیں کی یورپ نے، امریکہ نے. یہ آزادی اظہار، میڈیا کی آزادی، یہ رائٹ ہے پبلک کا، رائٹ ٹو نو. آپ کا کانسٹیٹیوشن، آپ کا آئین اس طرح کا حق آپ کو دیتا ہے. پوری دنیا میں یہ حقوق موجود ہیں، لیکن یہ حقوق لیے جاتے ہیں. ان حقوق کو جیسے ایک اتھارٹی ہوتی ہے نا، اس وقت تک بیکار ہے جب تک اسے ایکسرسائز نہ کیا جائے. اسی طرح ایک حق ہے جو کتابی اور نصابی طور پر موجود ہے، لیکن وہ آپ کو کبھی نہیں ملتا. جی سر، کچھ دن پہلے آپ نے اپنے کالم میں شرح مسرت کا ذکر کیا تھا. ہاں جی، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، کائنڈلی اس کو ذرا الیبوریٹ کر دیجئے. شرح مسرت یہ ترجمہ ہے، جیسے ماہرین اقتصادیات کسی بھی ملک اور معاشرے کی تعمیر و ترقی کو جس کلیے کے تحت ناپتے ہیں وہ جی این پی اور جی ڈی پی ہے. لیکن اب ایک سوال ماہرین نے یہ بھی اٹھایا ہے کہ کیا تعمیر و ترقی سے آپ یہ اسیس کر سکتے ہیں کہ یہ معاشرہ کتنا خوش ہے؟ اگر معاشرتی اور قومی خوشی جی این پی اور جی ڈی پی کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتی تو امریکہ اس وقت دنیا کا سب سے ترقی یافتہ ملک ہے. لیکن وہاں پر اینگزائٹی، بے یقینی، بے اعتمادی، بے سکونی بدرجہ اتم موجود ہے. دنیا کی ایک انتہائی ترقی یافتہ قوم جاپان ہے، وہاں پر آج بھی خودکشی کی جو شرح ہے وہ سب سے اوپر ہے. اسی طرح یورپ کے ممالک ہیں. تو یہ ایک ایسی بات تھی جو حیران کن انکشاف ہے. ایک چھوٹی سی ریاست بھوٹان، اس کے بادشاہ نے سن 1972 میں پہلی دفعہ یہ ایک بات کی تھی کہ میں گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کے ساتھ ساتھ، جی این پی کے ساتھ ساتھ، گراس نیشنل ہیپینس جی این ایچ، اس کا تذکرہ کیا کہ میں جی این ایچ میں بھی اضافہ کروں گا. آپ کے ملک میں جو ایک خوشی کی شرح ہے اس میں اضافہ کروں گا. میں نے اپنی طرف سے اس کا ترجمہ کیا تھا شرح مسرت. اس بندے نے پھر ڈیلیور کیا، اور آج وہ تجربہ اس قدر کامیاب ہے کہ 2007 میں ایک سروے ہوا بھوٹان میں کہ لوگ کس حد تک خوش ہیں. یہ درست ہے کہ بھوٹان کی آبادی بہت کم ہے، بہت تھوڑی ہے، بھوٹان کا رقبہ بہت چھوٹا ہے، ایک بڑا مینیجیبل ملک ہے. لیکن دیکھیے ایک اختراع تو ہے نا، ایک آغاز تو ہے. اور سو مچ سو کہ اس وقت پوری دنیا مانتی ہے کہ سب سے زیادہ خوشی کا تناسب ہے وہ بھوٹان میں ہے. اقوام متحدہ نے اسی سے انسپریشن لیتے ہوئے پوری دنیا سے کہا ہے کہ آپ اپنی ترقی کو صرف جی این پی اور جی ڈی پی سے ہی منسوب نہ کریں، آپ گراس نیشنل ہیپینس کا بھی تذکرہ کریں. کچھ عرصہ ہوا ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی جس کا بنیادی مقصد یہی تھا، فوکس ہیپینس تھا، اور اس میں دنیا کے بیشتر ممالک نے شرکت کی. یہ برٹش پرائم منسٹر نے اٹینڈ کی. وہ اب انہوں نے معیار کیا رکھا ہے؟
کہ کس طرح سے گراس نیشنل ہیپینس کو ناپا جا سکتا ہے. اب اس میں ایک تو یہ کہ انفراسٹرکچر کس حد تک بڑا ہے. اب انفراسٹرکچر کا تعلق تو جی این پی اور جی ڈی پی میں بھی آتا ہے, لیکن یہ سکولز, کالجز, سڑکیں, ریلوے اسٹیشنز, آپ کی جتنی بھی فلاحی کنسٹرکشنز ہیں, آپ کا جتنا کمیونیکیشن کا نیٹ ورک ہے, یہ انفراسٹرکچر میں آتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو بڑا زور دیا جاتا ہے وہ یہ کہ وسائل کی منصفانہ تقسیم اور ان کا استعمال. پھر ہے انوائرمنٹل کنزرویشن, یہ بھی ایک سنہرا اصول ہے. پھر کلچر کی پریزرویشن کس حد تک ہو رہی ہے اور اس کی ترویج, یہ ہے وہ یارڈ سٹک کہ جس سے آپ گراس نیشنل ہیپینس کو ماپتے ہیں. آغاز سب سے پہلے یہ جو کوسچن ریز کیا تھا, یہ کوسچن ریز کیا تھا کیا جی ڈی پی اور جی این پی غمازی کرتی ہیں آپ کے وہاں خوشحالی کی اور انسان کی خوشی کی. یہ بھی امریکہ میں ہی خیال آیا تھا کولمبیا یونیورسٹی کے ماہرین کو. اور آج عالم یہ ہے کہ پورے امریکہ اور یورپ کے جتنے بھی ماہرین اقتصادیات ہیں, وہ جب بھی تعمیر و ترقی کا تذکرہ کرنے لگتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ وہ گراس نیشنل ہیپینس کو بھی انڈیکیٹر کے طور پر استعمال کرتے ہیں. اب اگر دیکھا جائے تو پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں گراس نیشنل ہیپینس کو بہت اہمیت دی گئی ہے. ایک طبقہ ایسا ہے جو انتہائی خوش ہے, اور وہ طبقہ آپ کا حکمران طبقہ ہے. وہ بہت مزے میں ہے, بہت خوش ہے, اسے کوئی فکر نہیں ہے, کیونکہ خوشی کا تعلق فکر سے ہے, اسے کوئی فکر نہیں ہے. لیکن حکمران اگر آپ غور کریں تو ماں سوائے وہ 5,000 بندے جو کسی نہ کسی حوالے سے آپ کے حکمران ہیں, چھوٹے بڑے, ان 5,000 بندوں کے علاوہ باقی سارے کی ساری 18 کروڑ آبادی اس وقت ناخوش ہے, بدترین ناخوشی کا شکار ہے. عام آدمی بھی ناخوش ہے, خواص بھی ناخوش ہیں, غربا ناخوش ہیں, امراء ناخوش ہیں. وہ امراء جو استحصال کرتے ہیں غریب آدمی کا, وہ بھی خوش نہیں ہے. کسی کو بجلی نے تنگ کر رکھا ہے, کسی کو مہنگائی نے تنگ کر رکھا ہے, کسی کو کوئی مسئلہ ہے, کسی کو کوئی. اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اگر آج آپ انڈیکس دیکھیں تو ناخوشی کا جو لیول ہے پاکستان میں, وہ ایتھوپیا سے بھی نیچے ہے. ویلفیئر سٹیٹ کا جو اسلامک کانسیپٹ ہے اسے پوری دنیا اڈاپٹ کر رہی ہے. اگر کوئی نہیں کر رہا تو صرف پاکستان, وہ ریاست جو اسلام کے نام پر قائم ہوئی تھی.